السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56 سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک، یعنی 56، 57، 58، 59، 60 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور جو رزق ہم نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے ان میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے بوجھتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم، جو کچھ تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سامعین کرام، یہ مشرکین اور خاص طور سے مشرکین مکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ان کو پیداوار کی شکل میں حاصل ہوتا ہے یا کمائی کی شکل میں، ان میں سے صدقات و خیرات ایسی چیزوں کے لیے وہ مقرر کرتے تھے حصہ، ایک اللہ کے ساتھ اللہ کا حصہ بھی نکالتے، کسی بھی چیز میں سے یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے، ہمارے دیوی دیوتاؤں کا حصہ ہے۔ کون سے دیوی دیوتا؟ مٹی پتھر کے بت ہوتے تھے یا پھر جو ہے قبر میں جو مدفون لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ لوگ حصہ مقرر کرتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، جن کے بارے میں حصہ مقرر کرتے تھے وہ مرے ہوئے لوگ، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ اب یہ لوگ قبر میں لیٹے ہوئے، ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ جو قبر میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں یہ نیک ہیں یا بد ہیں، اچھے لوگوں کی فہرست میں ہیں یا برے لوگوں کی فہرست میں ہیں، کیا ہیں کیا نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور کچھ نہیں جاننے کے بعد بھی یہ ظالم لوگ جو بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا اس میں سے حصہ مقرر کرتے، یہ ہمارے معبودوں کا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور حصہ اس اعتبار سے مقرر کرتے تھے کہ اللہ کا حصہ مقرر ہو نہ ہو، ان لوگوں کا حصہ ضرور مقرر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو رزق ہم نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے اس میں سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مقرر کر کے ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو کچھ ہوئی لوگ افطرا پردازی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ افطرا پردازی کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شریک ہیں، کائنات کے تمام امور میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، بہت ساری چیزیں یہ اللہ کے ساتھ اختیار رکھتے ہیں۔ دیوی دیوتا جو ہیں یہ بادل ہیں، یہ بارش کے دیوتا ہیں، یہ روزی کے دیوتا ہیں، یہ فلاں کے دیوتا ہیں، یہ فلاں کے دیوتا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو جھوٹ اللہ پر باندھ رہے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹی مقرر کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹی یہ لوگ مقرر کرتے تھے۔ ہندی، مصری اور یونانی تہذیب کے مطابق، ہندی، مصری اور یونانی تہذیب کے مطابق مشرکین مکہ کے یہاں بھی دیوتا کم ہوتے تھے اور دیویاں زیادہ ہوتی تھیں، دیوتا کم دیویاں زیادہ، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے ان دیویوں کو، جیسے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں فلاں دیوی فلاں دیوی فلاں دیوی، اسی طرح سے ان کے یہاں بھی دیویاں زیادہ ہوتی تھی اور ان کو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کیا کرتے تھے۔
مشرکین مکہ کے ہاں اور مشرکین عرب کے ہاں 3 مشہور دیویاں تھیں، ایک لات، دوسرا منات اور تیسرا عزا۔ یہ جو لات ہے یہ الہ کا مؤنث، الہ کی مؤنث لات، عزا عزیز کی مؤنث، اور منات منان کی مؤنث۔ لات جو ہے، لات یہ طائف کے اندر، اور طائف والے اس کی پوجا کیا کرتے تھے، طائف والوں کی یہ دیویاں تھی۔ اور عزا یہ مشرکین مکہ کی خاص دیوی تھی، مشرکین مکہ کی خاص دیوی عزا۔ اس کا مقام کہاں پر تھا؟ مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراز کے مقام پر یہ ان کا استھان تھا، اس کا مندر تھا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان قریش کا جو سپہ سالار تھا، جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے لیے عزا دیوی ہے جو ہماری خدا ہے اور تمہاری کوئی عزا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ان کا جو تیسرا ہے، جو تیسری دیوی تھی وہ منات، اس کا جو مقام اور اس کا جو استھان اور اس کا جو آستانہ تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے بالکل کنارے کنارے قدید ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا مندر تھا۔ اور اس کی پوجا جو ہے بنو خزاعہ اور مدینہ کے اوس اور خزر جو قبیلے ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو منات ہے اس کی تو باضابطہ حج لوگ کیا کرتے تھے۔ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے، طواف سے، منا سے اور عرفات سے فارغ ہو جاتے تھے، طواف سے فارغ ہو جاتے، عرفات سے فارغ ہو جاتے، منا سے فارغ ہو جاتے، تو وہیں سے یہ لوگ منات کی زیارت کرنے کے لیے لبیک لبیک کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیتے تھے۔ گویا یہاں پر مشرکین مکہ 2 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کرتے تھے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مقرر کرتے تھے، اور دوسری اس کی بیٹیاں مقرر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوتا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ لوگ کیا چاہتے تھے اپنے لیے؟ آج بھی دیکھیں گے بہت سارے لوگ اپنے لیے بیٹا چاہتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا۔ مشرکین مکہ تو اپنے لیے بیٹا ہی چاہ کرتے تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا شریک مقرر کرتے ہوئے جو ان کا عقیدہ تھا انتہائی گھٹیا اور گستاخانہ۔ گھٹیا اور گستاخانہ کیسے؟ وہ لوگ اپنے لیے بیٹیوں کو شرم کا باعث سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، کسی کا سسر بننا پڑے گا۔ گویا یہاں پر بھی دوہری بات، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر شریک مقرر کر رہے ہیں تو اس کو بیٹی اللہ کی قرار دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی گرامی اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کو وہ چاہیے جو ان کی چاہت ہوتی، یعنی بیٹے۔ آگے اللہ نے اس چیز کی مزید تفصیل بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، ان میں سے جب کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خبر دیا جاتا تھا، کوئی بھی مکہ کا یا کوئی بھی عرب کا آدمی جب ان کو یہ خبر دیا جاتا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، غم سے ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، کیا ہو گیا میرے گھر میں، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھر جاتے تھے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بیٹی کی خبر دی گئی ہے، بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس شرم سے، عار سے لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ تجھ کو بیٹی پیدا ہو گئی ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اب وہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس ذلت کے باوجود بیٹی کو گھر میں ہی رہنے دے، زندہ رہنے دے، یا پھر اس کو جا کر کے مٹی میں دفن کر دے۔ اللہ نے فرمایا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی بیٹی کو اپنے لیے اس قدر شرم اور عار کا باعث سمجھتے تھے کہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر یہ رواج چل نکلا تھا، یہ چلن شروع ہو گئی کہ جس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو وہ لوگ جا کر کے زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی اس کو جا کر کے زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ جا کر کے مٹی میں گاڑ آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا تو زندہ گاڑ دیتے تھے، یا ایسا بھی ہوتا تھا
अयुमसिकुहु अला हुनिन, वो लोग सोचते थे कि जिल्लत के बावजूद बच्ची को रहने, कुछ शरीफ किस्म के लोग होते थे, नरम दिल होते थे, चलो जिल्लत के बावजूद रहने देते हैं, और इस अंदाज में रहने देते थे कि बेटी को जानवर से भी बदतर बना देते थे। अल्लाह ने फरमाया बड़ा ही बुरा फैसला है। और ये लोग जो अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते हैं, जो ये नहीं पसंद करते कि उनके घर में बेटी पैदा हो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या मुकर्रर कर रहे हैं? बेटियां मुकर्रर कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस सौ, जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनके लिए बुरी मिसाल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत आला मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से पाक है। अल्लाह की ना औलाद है, न उसका कोई शरीक है, न उसकी कोई बीवी है, उसका कोई हमसर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल बड़ी आला है। वह हुवल अजीजुल हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर गालिब है और अल्लाह का फैसला मबनी बर हिकमत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के साथ साथ इन बातों के ऊपर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी करने वाला बनाए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के तरीके पर चलने वाला बनाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ रब्बल आलमीन हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ मालिकल मुल्क हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا